یہ 1 نومبر کا ایک خوشگوار دن تھا۔ کراچی ایئرپورٹ کا رن وے اپنے معزز مہمان کے استقبال کے لیے بھرا ہوا تھا۔ ٹھیک 1 بجے پولینڈ کے صدر مارشل ماریان ایف سی خلیسکی کا خصوصی طیارہ کراچی کے ایئرپورٹ پر اترا۔ معزز مہمان نیچے اترنے کے لیے سیڑھیوں پر آئے اور سیڑھیوں سے اتر کر مہمانوں کی قطار کی جانب بڑھے۔ وہ ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہوئے آگے چلے۔ یہاں ممتاز صنعت کار سیٹ احمد داؤد ان سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئے اور یہ گفتگو کوئی 2 منٹ جاری رہی۔ یہ 2 منٹ نے جناب مارشل ماریان خلیسکی کی زندگی کا باب ختم ہونے سے بچا لیا۔ ٹھیک 1:10 پر زور کا دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد سورج کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ کئی افراد خون میں نہائے ہوئے زمین پر تڑپ رہے ہیں اور ان کے اوپر PIA کی بھاری بھرگم وین چڑھی ہوئی ہے۔ مارشل ماریان سیٹ احمد داؤد سے باتوں میں مصروف نہ ہوتے اور ان سے مصافحہ کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے تو یقیناً ان کے خون سے کراچی کا رن وے رنگین ہو جاتا۔ پولینڈ کی صدر کی موت کن مشکلات اور مصیبتوں کو جنم دیتی، اس کا اندازہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ خونی منظر اب سے 55 برس پہلے کراچی ایئرپورٹ کا ہے۔ جب پولینڈ کے صدر کا وفد آیا تو اس وقت یحییٰ خان کی فوجی حکومت کا خیال تھا کہ ایئرپورٹ پر چونکہ اشتراکی لوگوں کا غلبہ ہے، اس لیے وہ پولینڈ کے صدر کا استقبال بھی کریں گے اور ان کو بحفاظت ہم تک پہنچنے دیں گے۔ لیکن یہ سازش کچھ اور رنگ جما چکی تھی، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ خیال تھا کہ ایئرپورٹ پر چونکہ کمیونسٹ عناصر کا غلبہ ہے اس لیے پولینڈ کا وفد محفوظ ہے، لیکن انہی عناصر نے دوسری سازش طے کر رکھی تھی۔ اس کے لیے پولینڈ کے وفد کو قربانی کا بکرا بنا چکے تھے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اس قتل کا الزام اپنے نظریاتی مخالف پر لگا دیا، اور اس قدر شدت کے ساتھ کہ آج تک لوگ اس پر یقین کیے بیٹھے ہیں یہ سب کچھ اسلامی جماعت نے کیا تھا۔ لیکن کمیونزم کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ ایسی سازشوں، ایسے گھناؤنے کام میں آپ کو ملوث نظر آئیں گے۔ ایسی سازشوں اور مکاریوں سے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کمیونزم پر پابندی لگی، کمیونسٹوں پر پابندی لگی تو انہوں نے سوشلزم کا نعرہ اپنایا، جبکہ سوشلزم اور کمیونزم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن سوشلزم کے نام پر وہ کمیونزم کو فروغ دینے لگے تھے۔ 1 نومبر 1970 ملک میں ماشاء اللہ کے سائے میں ہونے والے پہلے عام انتخابات سے صرف 1 ماہ پہلے ہونے والا یہ خونی ڈرامہ اب ہماری تاریخ کے صفحات پر رقم ہے۔ کراچی کے ہوائی اڈے پر موجود لوگوں نے اس وین کو اٹھا کر سسکتے انسانوں کو اس کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن قریباً 200 افراد کی مجموعی کوشش سے بھی اسے اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد کرین منگوائی گئی۔ پولینڈ کے صدر اس صورتحال سے پریشان تھے۔ انہیں VIP روم میں لے جایا گیا۔ ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور سکتے کا سا عالم طاری تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ اس بھاری وین سے 18 افراد کو زخمی کر دیا اور ان میں سے 4 افراد نے بعد میں جان دے دی۔ ان چاروں میں پولینڈ کے نئے وزیر خارجہ زیڈ ونگ اور پاکستانی انٹیلیجنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری نذیر، APP کے فوٹوگرافر محمد یاسین اور محکمہ اطلاعات کے فوٹوگرافر محمد اشرف شامل تھے۔ ہر پاکستانی کا دل غم سے جھلک رہا تھا اور پولینڈ کے نئے وزیر خارجہ کی موت نے تو سب کے سر جھکا دیے تھے۔ وین کو چلانے والے شخص فیروز کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی گرفتاری سے معلوم ہوا کہ وین کا اصل ڈرائیور وہ نہیں بلکہ دین محمد تھا۔ دین محمد نے
صدر پولینڈ کے طیارے کے قریب گاڑی کھڑی کی تھی اور سامان لادنے سے پیشتر گاڑی سے اتر کر استقبالیہ تقریب دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پی آئی اے کے قوانین کے مطابق ڈرائیور گاڑی سے اترتے ہوئے چابی نہیں نکالتا تاکہ ایمرجنسی کے وقت کوئی بھی ڈرائیور اسے استعمال کر سکے۔ محمد فیروز نے اسی قاعدے کا سہارا لیا اور وہ کیٹرنگ وین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک چکر جہاز کے گرد لگا کر گاڑی کی رفتار بڑھائی اور پھر اسے استقبالیہ قطار پر چڑھا دیا۔ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے صدر یحییٰ خان نے سپریم کورٹ کے جناب یعقوب علی کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کر دیا جس نے 5 نومبر سے اپنا کام شروع کیا۔ یہ حادثہ تھا، سازش تھی یا ایک ذہنی مریض شدت پسند کا ذاتی؟ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے صدر یحییٰ خان نے سپریم کورٹ کے جناب یعقوب علی کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کر دیا جس نے 5 نومبر سے اپنا کام شروع کیا۔ یہ حادثہ تھا، سازش تھی یا ایک ذہنی مریض کا ذاتی فعل یا جماعت اسلامی کے خلاف ایک گہری سازش؟ 1 نومبر کی شام ہی کو بی بی سی نے یہ انکشاف کیا کہ بعض اطلاعات کے مطابق ملزم فیروز نے حادثے کے بعد کمیونسٹ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ بی بی سی نے کراچی کے حادثے کو پاکستان میں برپا نظریاتی کشمکش کے پس منظر میں ایک ایسا رنگ دیا جس سے داخلی ہی نہیں بلکہ خارجی پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ڈان کے چیف رپورٹر جناب حضور احمد شاہ نے کور کیا تھا۔ حضور احمد شاہ نے بتایا کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا بی بی سی کا نمائندہ ہوائی اڈے پر موجود ہی نہیں تھا۔ لاہور کے اشتراکی اخبارات مساوات اور آزاد نے بڑے چٹخارے لے کر ایسی خبریں شائع کی جس سے تاثر ملتا تھا کہ سارے سانحے کے پس منظر اور پس پردہ غیر اشتراکی قوتیں خصوصاً جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آزاد کی خبر میں ڈرائیور کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوائے گئے کہ میری زندگی کا مشن پورا ہو گیا، اسلام زندہ باد، سوشلزم مرد آباد۔ مساوات کے نمائندے نے لکھا تھا کہ ڈرائیور فیروز کی جیب سے 85 کا کارڈ برآمد ہوا ہے۔ کراچی کی ایک نیوز ایجنسی ایسٹرن نیوز ایجنسی نے ایک جعلی خبر جاری کی کہ پولیس نے پی آئی اے کے 3 اور ڈرائیوروں کو گرفتار کیا ہے جن کے نام دین محمد، عبدالولی اور محمد سلیم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے اس کار سے جسے سلیم چلاتا تھا 2 دستی بم بھی برآمد کیے، لیکن یہ صرف کہانیاں تھیں اور جماعت اسلامی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ فیروز عبداللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جماعت اسلامی کا سرگرم کارکن ہے، گویا جماعت اسلامی نشانے پر تھی۔ اس پروپیگنڈے کا خاتمہ اس وقت ہو گیا جب جماعت اسلامی کراچی کے امیر صادق حسین نے اس بات کی واضح تردید کی کہ ملزم کا کسی طرح بھی جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ 85 کا کارکن ہے۔ اگلے دن فیروز کی ماں نے اخباری نمائندوں سے کہا، میرے بیٹے کا تو جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو مولانا مودودی کو برا بھلا کہتا تھا۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو ناممکن بنانے کے لیے ہر نظریاتی اور مفاد پرست گروہ نے اپنی سازشیں شروع کر دیں۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو اس کے قیام کے مقصد سے دور کر دیا جائے۔ اس کہانی کا انجام 14 جون 1971 کو ہوا۔ محمد فیروز عبداللہ کے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال دیا گیا اور پھانسی گھاٹ کا دروازہ کھلا۔ جیل کے اہلکاروں نے فیروز کو سہارا دے کر تختہ دار پر چڑھنے میں مدد دی۔ جلاد نے پھندا ان کے گلے میں ڈال کر کس دیا اور دونوں پیر رسی سے باندھ دیے۔ فیروز کے پاؤں کے نیچے موجودہ سہارا پھانسی گھاٹ کا لیور کھینچتے ہی ایک جھٹکے سے ہٹ گیا اور ان کا جسم فضا میں معلق ہو گیا۔ یہ منظر کراچی سینٹرل جیل میں نصف صدی قبل 14 جون 1971 کو پیش آیا۔ یہ فیروز وہی تھے
जिन्हों ने पोलैंड के सदर मारियान एस्पेखलेस्की के और इनके हमरा आने वाले वक्त पर कातलाना हमला किया था। ये कहानी कैसे शुरू हुई और गैर मुल्की हाई प्रोफाइल मेहमानों पर किए गए इस हमले के मुहर्रिकात क्या थे, ये एक दिलचस्प दास्तान है। पोलैंड के सदर मारियान 28 अक्टूबर 1970 को 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। उनके वफ्द में उनकी अहलिया, नायब वज़ीर ख़ारजा और उनकी अहलिया और दीगर हुक्काम शामिल थे। अपने क़याम के दौरान उन्होंने जहाज़ रानी की सनत समेत माशी ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए। सदर याह्या खान से मुलाकात की। उन्होंने लाहौर में बादशाही मस्जिद और दीगर जगहों के भी दौरे किए। पोलैंड इन दिनों सोवियत यूनियन के ज़ेर असर था, जहां कम्युनिस्ट हुकूमत थी। मारियान पोलैंड के पहले सदर थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। पोलैंड के सदर की पाकिस्तान आमद के 2 माह बाद यानी दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात होने जा रहे थे। मुल्क का सियासी माहौल कुछ इस तरह का था कि जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मुफ्ती महमूद इस्लामी निज़ाम हुकूमत राइज करने के हक में मुल्क के तूलो अर्ज में तकारीर कर रहे थे, जबकि पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो सोशलिज्म के हिमायती थे और अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान भी तरक्की पसंद रुझान रखते थे। 70 की दिहाई में सोशलिज्म दुनिया के कई ममालिक में मकबूल था। सनअती इनकलाब के बाइस एक मिडिल क्लास जन्म ले चुकी। पाकिस्तान में इसी सियासी माहौल के बीच 24 फरवरी 1970 को पाकिस्तान भर के 100 से ज़ायद मजहबी उलमा ने, जिनमें हर मुक्तबा फ़िक्र के आलिम शामिल थे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को काफिराना निज़ाम करार दिया और अपने मुश्तरका फतवों में कहा कि ऐसी जमातों को वोट देना, उनके साथ सियासी अमल में शरीक होना या उनकी माली माउनत करना कुफ्र की इमदाद करने के मुतरादिफ है, जो सोशलिज्म पर मुबनी फ़लसफ़े की तरवीज करती हैं और पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम राइज करने की तगोदो में मसरूफ़। पोलैंड के कौमी इदारे IPN के एक तहक़ीक़ी पेपर में मुहक़्क़िक़ पावेल पेजेस्की ने लिखते हैं कि सदर मारियान को पोलिश हुक्काम ने आगाह किया था कि पाकिस्तानी दौरे के मौके पर कम्युनिस्टों के खिलाफ एहतजाज हो सकता है। याह्या खान ने रावलपिंडी एयरपोर्ट पर पोलैंड के सदर का इस्तकबाल किया था, मगर 28 अक्टूबर को शुरू होने वाले इस 5 रोज़ा दौरे के पहले 4 रोज़ पुरअमन तरीके से गुजर चुके थे। इसलिए पोलिश सदर और सिक्योरिटी हुक्काम मुतमईन और पुरएतमाद थे। 1 नवंबर को पोलैंड के सदर और इनके वफ्द को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची जाने के लिए अलविदा कर दिया गया। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात 14 अगस्त 1947 को यौम आज़ादी के बाद शुरू हो गए थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने अवामी जमहूरिया पोलैंड से सिफारती पेशरफ्त की, लेकिन लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद ये पेशरफ्त अधूरी रही। 17 दिसंबर 1962 को पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में से पहला मुल्क था जिसने पोलैंड के उस वक्त की कम्युनिस्ट हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम किए। पोलैंड ने 1962 में कराची में अपना सफारत खाना खोला। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सदर मुशर्रफ की इंतज़ामिया 1999 से 2008 तक में परवान चढ़े। ताहम ये करीबी ताल्लुकात उस वक्त तनाव का शिकार हो गए जब पाकिस्तानी तालिबान ने सितंबर 2008 में पोलिश इंजीनियर पीटर स्टेरिंग को पकड़कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने जुर्म की तहकीकात का आगाज़ किया। एक हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि 1965 की पाक भारत फ़िज़ाई जंग में पोलिश एयर फोर्स के अफसरान ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था। 1948 में वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान एयर फोर्स की तामीर के लिए जिला वेतन अराकीन और पोलिश एयर फोर्स के अफसरान के साथ एक 3 साला मुआहदे की मंजूरी दी थी। इन अफसरान में जनरल वेल्डे स्लो भी थे,
جو PAF میں ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف بنے۔ پولیس افسران اور جنرل ٹورو وکس نے کراچی میں تکنیکی ادارے قائم کیے، خاص طور پر ایئر فورس انسٹیٹیوٹ آف ایویشن ٹیکنالوجی۔ پولینڈ کے ان افسران نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی فعال کردار ادا کیا تھا۔ انڈین ایئر فورس کے خلاف فضائی جنگی کارروائیوں کی قیادت اور کمانڈ کی اور لاہور اور مغربی پاکستان کی دفاع میں مدد کی۔ حکومت پاکستان نے جنرل ٹوریج، میجر اینٹونی زیبگو اور دیگر کو ستارہ پاکستان سے بھی نوازا، جبکہ جنرل ٹرویسکی اور کچھ پائلٹ کو اعزازی پاکستانی شہریت بھی دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ کے ایسے واقعات جنہوں نے ہماری صورتحال کو تبدیل کر دیا، اب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان واقعات کے بارے میں ہم آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔